تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. صدق الله العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ 10 ربیع الاول مناسبت ہے پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما کی شادی اور ازدواج کا دن۔ تاریخ میں، معتبر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 10 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ کا عقد نکاح ہوا، جو تاریخ اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ جب بھی ہم حضرت خدیجہ کی بات کرتے ہیں تو اکثر آپ کے سن پر گفتگو ہوتی ہے، آپ کی عمر کتنی تھی شادی کے وقت، یا زیادہ سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا، کتنا مال تھا، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے کردار اور آپ کی سیرت پر گفتگو کم ہوتی ہے کہ انتخاب جو آپ نے کیا، جو پیغمبر اسلام نے اس انتخاب کو ایکسیپٹ کیا، اس کے پیچھے راز کیا تھا، وہ کون سے ویلیوز تھے، وہ کون سا اقدار تھیں، صفات تھیں جن کی وجہ سے آپ تاریخ اسلام کی ایک معتبر اور باعزت اور باوقار خاتون کے نام سے مشہور ہو گئیں، جو آج کی عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی ایک اسوہ ہیں، ایک نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ کائنات میں جنتی جو عورتیں ہیں جن کا تعلق بہشت سے ہے، دنیا میں رہ کر جنہوں نے جنتی کردار اپنایا، جنتی مینرز ان کے پاس تھے، 4 عورتوں کا آپ نے نام لیا، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس لیے کہ بیرون عوامل ہیں آپ کی شادی کے، آپ نے کس طرح پروپوزل بھیجا، کس طرح آپ تیار ہوئیں شادی کے لیے، کچھ ایسے ریزنز ہیں جو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ تھا، چونکہ آپ ایک آسمانی مذہب کے ماننے والی تھیں، آپ کے رشتہ داروں میں علماء تھے جو ڈیوائن بکس کے ماننے والے، جاننے والے تھے، انہوں نے انفارم کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جو ایک نبی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونے والا ہے۔ تو آپ نے سنا تھا اور تو ایمان لے آئیں پیغمبر اسلام پر، اور پیغمبر اسلام کو
کی تلاش میں تھیں کہ وہ شخص کون ہے جو ظہور کرے گا بعنوان نبی اور بعنوان رسول. تو ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ علم آپ کے پاس موجود تھا، اور دوسرا سبب جو پیغمبر اسلام کی زندگی سے تھا، جو آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے شام کی طرف. آپ کا ایک غلام تھا میسرہ، آپ نے اپنے کچھ غلاموں کو بھیجا تھا ساتھ میں یہ دیکھنے کے لیے پیغمبر اسلام کا بیہیویئر کیسا ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کیسے، وہ کیسے بزنس کرتے ہیں، وہ کیسے تجارت کرتے ہیں، اور ان کا کیریکٹر کیا ہے. تو جو رپورٹ دی آپ کے غلاموں نے خدیجہ کو، وہ رپورٹ بڑی خوبصورت رپورٹ تھی. آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے آپ کے اخلاق کے بارے میں بتایا، آپ کے کردار کے بارے میں بتایا، آپ کی امانت داری اور صداقت اور ٹرسٹ ورتھینس کے بارے میں بتایا. تو حضرت خدیجہ مانوس ہوئیں اس کردار سے، اس کیریکٹر سے، اور ان کے دل میں وہ محبت جاگی جو عام طور پر کردار کو دیکھ کر انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی بتایا جو میریکلز دیکھے گئے اور جو میریکلز آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے، اس کا بھی ذکر کیا. مسلمانوں نے نہیں، اور اس وقت کے موجود عیسائی علماء نے دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ فگنتا. آپ جہاں بھی جاتے ایک کلاؤڈ کا ٹکڑا، جو پیس آف دا کلاؤڈ آپ کے سر پر رہتا، سائے کے طور پر، ایک امبریلا کے طور پر. راہبوں نے دیکھا اور بڑے بڑے کرسچن اسکالرس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ضرور یہ شخص یا تو انبیاء کی نسل سے ہے، یا نبی ہے، یا نبی ہونے والا ہے. چونکہ آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے ہمیشہ، تو بلایا گیا حضرت ابو طالب کو، پوچھا گیا کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے کہا میں ان کا باپ ہوں، یا میں ان کی پرورش کرتا ہوں. تو اس وقت کے کرسچن اسکالرس نے کہا نہیں، اگر ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے، بتاؤ تم کون ہو. تب حضرت ابو طالب نے بتایا ہاں میں ان کی پرورش کرنے والا، میں ان کا چچا ہوں. تب راہبوں نے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، اس نوجوان کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر حملہ کریں، دشمن اس پر اٹیک کریں. یا بیرونی عوامل تھے. اس کو سنا تھا حضرت خدیجہ نے کہ یہ شخص بڑا ہی عزت والا، وقار والا، صفات والا ہے. لیکن کچھ صفات ہیں جو آج کی ہماری خواتین کے لیے بھی ضروری ہیں کہ اس پر توجہ کریں اور غور و فکر کریں کہ آسان نہیں ہے کسی کا بھی اس دنیا میں عزت کے نام سے مشہور ہونا، ایک آبرو مند زندگی گزارنا. میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، عام انسانوں میں مشہور ہو جانا اور ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنے اسٹیٹس کو بچاتے ہوئے ایک نام پیدا کرنا اور ہے. پیغمبر اسلام کی زوجہ بن کر زندگی گزارنا، اور پیغمبر اسلام جن کو پسند کریں، جن کی تعریف کریں، اس قابل بننے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. علماء کرام نے جو پہلی صفت حضرت خدیجہ کے لیے بیان کی ہے، جو آپ کے اندر موجود تھی، یہ صفتیں وہ ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، جسے کھریدنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے. پہلی صفت ہے وہ عفت اور آپ کی پاک دامنی ہے. آپ کا موڈیسٹی کی طرف توجہ کرنا اور اپنے دامن کو کفر سے، شرک سے، برائیوں سے اور گناہ سے بچانا سہولتوں کے ہوتے ہوئے. کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کے پاس سہولت نہیں ہے، انسان کے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہے، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے، ملکۃ العرب ہوتے ہوئے آپ نے اپنے دامن کو، اپنے وجود کو اتنا پاک رکھا اور بچا کے رکھا. شاید مصلحت پروردگار ہو کہ آپ کا ایک لقب جاہلیت عرب میں طاہرہ قرار پایا، کہ آپ کو لوگ کہتے تھے یہ پاک و پاکیزہ ہے، اور یہ اس کا دامن پاک و پاکیزہ ہے. اور یہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ہاں جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف آتے ہیں، ہم ان کے وجود کو پاک کر دیں گے، ہم ان کے ذکر کو پاک کر دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. ہم ان کی زندگی کو پاک کر دیں گے، ہم ان کے ذکر کو باقی رکھیں گے. یہ عفت اور پاک دامنی کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم ان کی مدح کرتا ہے. اس کے لیے آسان نہیں ہے. میں میرے نوجوانوں سے
یہ کہہ دوں کہ پاک رکھنا دامن کو اور عفت کے سائے میں، ماڈسٹی کے سائے میں زندگی گزارنا، یہ کنٹینیوس ایک سٹرگل ہے، ایک جہاد ہے، آسان نہیں ہے۔ نیکیوں کے راہ میں چلتے چلے جانا اور اپنے دامن کو بچانا، انسان کے چھ حص جو ہوتے ہیں ان سب کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ انسان کا دامن آلودہ ہونے نہ پائے۔ اور دوسری صفت جو حضرت خدیجہ کے اندر موجود تھی وہ حضرت خدیجہ کا انتخاب ہے شادی کے لیے، میرج کے لیے۔ آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے اور شادی کو وسیلہ بنایا ہے ایک بہتر زندگی کے لیے، ایک اسپریچول لائف کے لیے۔ آپ کے پاس فیسلٹیز موجود تھیں، بس کبھی کبھار کہتے ہیں نا یہ وسیلے جو ہم بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک وسیلہ سیٹسفیکشن کے لیے، ایک وسیلہ کامیابی کے لیے، ایک وسیلہ اسپریچولیٹی کے لیے شادی ہے۔ شادی کے ذریعے سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جو قرآن مجید میں وسیلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو ہم جنرلائز کریں تو وہاں پر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، شادی بھی ایک وسیلہ ہے۔ بعض نوجوان آج کل کے کہتے ہیں ہمیں شادی کی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ان جھمیلوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین جواب یہی حضرت خدیجہ کی زندگی ہے۔ اگر شادی کے ذریعے سے انسان اسپریچولیٹی کے ایک قدم اور قریب ہو جاتا ہے، نہ کہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا ہی برا مسئلہ ہے یہ شادی کرنا، یا انسان کے جسم کو آلودہ بنا دیتا ہے، جھمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر بڑی شخصیتوں نے کیوں اس کی طرف قدم آگے بڑھایا؟ اگر شادی کرنے سے پرابلم پیدا ہوتی ہیں تو پھر حضرت زہرا کو تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، حضرت خدیجہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بڑی بڑی پرسنالٹیز نے جو شادیاں کی ہیں ان کو پتہ ہے شادی وسیلہ ہے ایک اسپریچولیٹی کی طرف قدم آگے بڑھانے کے لیے۔ انسان کے وجود کو یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک وسیلہ بنتی ہیں کہ انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اخلاقیات کو معیار بنا کر اگر شادی کی جائے، اقدار کو معیار بنائے، پرنسپلز کیا ہیں شادی کے لیے، کس وجہ سے شادی کی جا رہی ہے، اگر اس کو سدھارا جائے، ایک بہترین ذریعہ ہے اسپریچولیٹی کے لیے اور معنویت کے لیے۔ اس کی طرف خاص توجہ کرنا بہت ضروری ہے جو حضرت خدیجہ نے عملی طور پر بتایا۔ نہیں، امکانات موجود ہیں، فیسلٹیز موجود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو سلیکٹ نہ کرے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے۔ کون سی صفتیں دیکھیں، کن چیزوں کو تلاش کریں، اخلاقی معیار ہو، پرنسپلز جو ہیں شادی کے لیے وہ دیکھیں کہ کون سی صفات کے سائے میں ایک بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے، کن صفات کے سائے میں کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور جو تیسری صفت جو حضرت خدیجہ کے اندر علماء کرام نے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، وہ آپ کا ایمان لے آنا ہے، آپ کا اسلام کے دائرے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ ایک بار انسان ایمان کا اقرار کر کے دیکھے، ایک بار انسان اسلام کے دائرے میں آ کر دیکھے، بعد ایمان خود انسان کو بتاتا ہے اسے کیا کرنا ہے، اسلام خود انسان کو بتاتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایمان لے آئے ہیں آپ پیغمبر اسلام پر اور اسلام کو ایکسیپٹ کیا۔ اس زمانے میں جہاں پر جاہلیت تھی، اس زمانے میں جہاں پر لوگ مخالفت کرتے تھے، لوگ تیار نہیں تھے کہ کوئی ایمان لے آئے، کوئی اسلام لے کر آئے، ایک سٹرگل تھا، ایک جہاد تھا، آپ نے فائٹ کیا، اتنا مضبوط آپ کا ایمان تھا، آپ کا نام تاریخ میں ایمان لانے والوں کی فہرست میں لکھا گیا، پہلی خاتون۔ اتنا ہی نہیں ہونا، ایمان انسان کو نیک کاموں کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ سب سے پہلی نماز پڑھنے والی پیغمبر اسلام کے پیچھے اگر کوئی خاتون ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور اتنا خوبصورت یہ معیار اور فضیلت ہے آپ کی جسے دنیا بیان نہیں کر سکتی ہے۔ اور دنیا دیکھے، اس کو غور کرے اس بات کی طرف کہ آپ کا نام لکھا جائے ایمان لانے والوں کی فہرست میں، نام لکھا جائے عمل کرنے والوں کی فہرست میں، اور پیغمبر اسلام نے آپ کی مدح کی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد مدتوں بعد آپ نے اپنی بیوی کی تعریف کی، مدح کی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مردوں کا بیوی کی تعریف کرنا، ہم تو سلام بھی سوچ کر کرتے ہیں، سلام کریں کہ نہ کریں، لیکن پیغمبر اسلام نے مدتوں بعد حضرت خدیجہ کی تعریف کی۔ اور آپ کی جو جوان بیویاں تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تو گزر گئیں، سن رسیدہ تھیں اور گزر گئیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا تمہیں نہیں معلوم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کے گزرنے سے وہ گزر نہیں جاتی، شخص گزر جاتا ہے، کبھی ایمان نہیں گزرتا ہے۔
اس وقت حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت خدیجہ نے مجھ پر ایمان لے آئی جبکہ کوئی مجھ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا. چہروں پر مسکراہٹ آپ کی آ ہی جائے گی کہ حضرت خدیجہ نے مجھے وہ دیا ہے کہ تم میں سے کسی نے مجھے وہ نعمت عطا نہیں کی. بتاؤ کون سی نعمت ہے؟ وہ رحمت پروردگار ہے پیغمبر اسلام کے گھر میں. وہ رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت بن کر آئی ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جن کے لیے پیغمبر پروردگار عالم نے حضرت خدیجہ کے آغوش کا انتخاب کیا. ایک معصوم پیکر کے لیے طاہرہ کا آغوش ضروری تھا. بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے آقا قراتی نے کہ مال کثیر دیا حضرت خدیجہ نے. مال دیا نہیں، راہ خدا میں اپنے سارے مال کو پیغمبر اسلام کے قدموں پر رکھا. یہ نہیں کہا یہ میرا مال ہے بانٹ دو. حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا مال ہے، آپ اس مال کے مالک ہیں. کئی جگہوں پر یہ مال کام آیا. شیب ابی طالب میں یہ مال کام آیا جب آپ نے ہجرت کی تھی. شیب ابی طالب میں مشکلات میں گھرے ہوئے تھے سب مسلمان، اس وقت حضرت خدیجہ کا مال کام آیا. مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ میں مسلمان ڈھونڈ رہے تھے پناہ، کوئی ہے جو ایک وقت کی روٹی انہیں دے دے، اس وقت حضرت خدیجہ کا مال کام آیا. اتنا مال کمانا آسان ہے اور کہاں خرچ کرنے کے لیے عقل چاہیے. کہاں خرچ کرے جو یاد رہ جائے مال، کہ یاد رہ جائے، ان کا تذکرہ یاد رہ جائے، کہاں خرچ کیا جائے. حضرت خدیجہ نے مال کثیر دیا. جب مال کثیر دیا، مال اتنا پاک تھا، نیت اتنی پاک تھی، موقع اتنا ضروری موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کثیر لے کر اس آغوش میں کوثر کو رکھ دیا. مال کثیر لیا اور کوثر دے دیا. اے خدیجہ وقت پر تو نے اپنا مال دیا ہے، اب دین کی خدمت اگر کوئی نسل کرے گی وہ حضرت خدیجہ کی نسل کرے گی. تو یہ ایمان انسان کو گائیڈ کرتا ہے. اگر مضبوط ایمان ہو، اگر اسٹرینتھ ہو ایمان میں، تو یہ ایمان خود گائیڈ کرے گا نیکیوں کی طرف. کہاں مال خرچ کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے. اور چوتھی صفت جو حضرت خدیجہ میں تلاش کی وہ ہجرت ہے. آسان نہیں ہے ایک مالدار کا جس نے بہتر زندگی گزاری ہو. بعض روایتوں میں ہمارے پاس ہے اس پر رحم کرو جو مالداری کے بعد، ایک اچھی زندگی گزارنے کے بعد اس کا دامن خالی ہو جائے، فقیر ہو جائے. کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سہولتوں کے ساتھ باقی رکھے. اگر کوئی مالداری کے بعد فقیر ہو جائے اور اس فقیر ہونے کے بعد جو اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ مشکلات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس پر رحم کرو. اس لیے ہمارے پاس جو ابن السبیل کا مسئلہ ہے، جو سفر میں کوئی آئے اور پیسہ اس کا کھو جائے، وطن میں چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے. اس کی مدد کرنا پڑے گا. اسلامک ٹیکس سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے چاہے وہ وطن میں مالدار کیوں نہ ہو. لیکن اگر سفر میں اس کا جیب خالی ہو جائے اس کی مدد کرو. وہ ابن السبیل ہے. تو یہاں حضرت خدیجہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، جن کی زندگی ملکۃ العرب کے نام سے گزری ہو، ٹائٹل کے نام سے گزری ہو. وہ شیب ابی طالب میں ہو، 4 لوگ ایک کھجور کے 4 حصے بنائیں اور کھائیں، پینے کے لیے پانی نہ ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی، بس یہ جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا میری ماں بہنوں کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت خدیجہ کے دل میں شک تک پیدا نہیں ہوا پیغمبر اسلام کی رسالت پر. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا چلو اب واپس چلتے ہیں، کفار سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچا بھی نہیں. آخری لمحات تک آپ مضبوط رہیں، ڈٹی رہیں، اتنا کہ بیمار ہو گئی آپ اسی شیب ابی طالب میں. بعض علماء کرام کہتے ہیں اسی بیماری کے نتیجے میں آپ کا انتقال ہو گیا، اسی بیماری کے نتیجے میں. لیکن شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی. اسے علماء کرام نے ہجرت کا نام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحبان ایمان کی ایک صفت، جب مشکلات میں آدمی گھر جاتا ہے، سہولتوں سے مشکلات کی طرف آیا، مالداری سے فقیری کی طرف ہے، جب آدمی گھر جاتا ہے وہ ہجرت کرتا ہے. اس ہجرت میں پریشان نہیں ہونا ہے. ہجرت کا لفظ جہاں بھی اللہ نے استعمال کیا قرآن مجید میں، اکثر و بیشتر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے ساتھ جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے. وہاں تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، وہاں تمہیں ڈٹے رہنا پڑے گا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. تھوڑی سی مشکلات آئے ہم پریشان ہو جائیں،
شکوا کریں، کمپلین کریں، زندگی کو توڑ دیں، یا شک و شبہ انسان کی زندگی میں آ جائے، یوں زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ آپ کی زندگی سے جو سبق انسان لے سکتا ہے وہ یہی سبق ہے، تھوڑی دیر صبر، کچھ مدت کے لیے صبر، اور اس کے بعد شکر انسان کی زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ کئی لوگوں پر احسان، ایسا نہیں کہہ سکتے خدیجہ کے اطراف جو لوگ تھے کفار، ان پر خدیجہ نے احسان نہیں کیا تھا، مال کا احسان کیا تھا نا، مدد کی تھی، لیکن جن لوگوں نے مدد لی تھی ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ کفار ٹوٹ گئے، کفار ہار گئے، جو مشرکین تھے وہ ہار گئے، لیکن یہ ایمان کی پیکر خاتون نے کبھی بھی ہار کو تسلیم نہیں کیا، کبھی بھی شک اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، کامیاب ہوئے، شیب ابی طالب سے نکلے کامیاب ہو کر، اور اس خاتون کا نام پیغمبر اسلام کی زندگی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس طرح جڑا کہ جب آپ میراث سے تشریف لائے تو ایک جو امانت آپ میراث سے لے کر آئے، پتہ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، جاؤ میرے رسول سے کہہ دو کہ وہ خدیجہ کو میرا سلام سنائے۔ اللہ نے خدیجہ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے، اور حضرت خدیجہ کا جواب بھی تھا، میری طرف سے بھی سلام ہو، اور اسی کی طرف سلام لوٹ کر جاتا ہے جو خالق کائنات ہے۔ سلام در حقیقت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس شخصیت کو یہاں یہ شخصیت پہنچی ہے، تب جا کر اس شخصیت کا نام پیغمبر اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان عظیم شخصیتوں کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنائے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یونٹی پر، وحدت پر گفتگو کی ہے۔ Allah has invited all the believers towards unity۔ ساتھ رہو، ساتھ زندگی گزارو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا عصمت سے ہے، ہولڈ کے معنی میں بھی ہے، ہولڈ دا روپ آف دا اللہ، اور یہ روپ اس کا نتیجہ بھی عصمت میں، اعتصام میں، اٹ ول پروٹیکٹ یو، اٹ ول پروٹیکٹ یو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اٹس اے کمانڈ آف اللہ، حکم آف اللہ ٹو اسٹیبلش دا یونٹی امانگ دا مسلمس۔ ہماری کمیونٹی میں، گھر کے ماحول میں یونٹی، کمیونٹی میں لوگوں کے درمیان یونٹی ہو، ہمارے سیکٹس کے درمیان جو لوگ زندگی گزارتے یونٹی ہو، اور مسلمانوں کے درمیان جو ویریس سیکٹس ہیں ان کے درمیان یونٹی ہو، اور تمام مسلمانوں کے درمیان، اور پھر ایک اور براڈر، ہم اس کو سرکل کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑا کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، ڈیوائن ریلیجن کہ جتنے ماننے والے ان کو یونٹی میں لا سکتے ہیں۔ نہیں، ہول وی کین کنورٹ ہول ورلڈ انٹو ون فیملی۔ وہاں پر میسیج ہوگا ہیومینٹی کا، وہاں پر میسیج ریلیجن کا نہیں ہوگا، ہیومینٹی کا میسیج ہوگا جو ریئل میسیج آف دی ریلیجن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ Remember the blessing of Allah تبارک و تعالیٰ when you were the enemies, you are killing each other. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، the love has put by Allah تبارک و تعالیٰ in your hearts۔ کس نے جوائن کیا ہم کو؟ دور دور سے آنے والے لوگ کیسے یونائٹ ہو گئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
You are converted into brotherhood and sisterhood. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ. کہاں تھے لوگ گر رہے تھے، فائر میں گر رہے تھے، اختلاف اور ڈفرینسز کے پٹ آف دا فائر میں گر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتاتا ہے. دا بیسٹ blessing of اللہ تبارک و تعالیٰ on the Muslims is the unity. پیغمبر اسلام جب جاہلیت میں جب کفار خانہ کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کر رہے تھے اور بنا رہے تھے، دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بیکاز آف دا فلڈس the walls of the خانہ کعبہ has been fallen down. تو حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا. دا بلیک اسٹون جسے ہم کہتے ہیں نا، حجر اسود، اٹ از اے اسٹون آف ہیون. پتہ نہیں کئی روایتیں اس میں جانا مجھے نہیں ہے. دا اسٹون آف ہیون کو رکھنے کی بات آئی. ایوری ٹرائب آف دا مکہ they want to take this honor for themselves. جھگڑا ہونے کا قریب تھا، لڑائی ہونے کا امکانات بہت زیادہ تھے، ڈسپیوٹ بڑا، ایک دوسرے میں آگے بڑھ رہے تھے، چلو ہم مار دیں گے ایک دوسرے کو، ہم یہ آنر کسی اور کو نہیں دیں گے. کسی بزرگ نے، سینئر سٹیزن نے، کہتے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں کبھی کبھار مجھے یوتھ کے جوش سے زیادہ کبھی کبھار سینئر سٹیزن کے ہوش مجھے پسند آتا ہے. ان کا ایک آئیڈیا ممکن ہے، پاسبلٹیز آر دیر، دے کین چینج دا ہول سینیریو. کسی نے کہا کہ چلو کل صبح دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں اس ڈور سے آئے گا، مین ڈور سے، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت آگے بڑھتی ہے. تو انتظار کیا تو دیکھا پیغمبر اسلام سے پہلے، ابھی اعلان نہیں کیا، داخل ہوئے. سب لوگوں نے مل کر کہا یہ اس انسان ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. ہی از ٹرسٹ-ورتھی، ٹروتھفل، آنیسٹ، اور یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. پیغمبر اسلام آئے اور آپ کے لیے ایک آنر تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اس حجر اسود کو وہاں رکھ دیتے جہاں رکھنا چاہیے. پروفیٹ نے کہا نہیں، اس کو ایک کلاتھ میں، ایک شیٹ میں رکھا جائے. اس شیٹ میں آپ نے رکھا، سارے ٹرائبس کو بلایا، ایوری ٹرائب کین ہولڈ دا کارنر آف دیٹ شیٹ. سب لوگوں نے اٹھایا اس کو. پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو وہاں رکھا جہاں آج رکھا ہوا ہے. آنر پیغمبر اسلام لے سکتے تھے نہیں، لیکن اس شیٹ میں کیوں رکھا، یہ کلاتھ میں کیوں رکھا، کیوں ٹرائبس کو بلایا؟ پیغمبر اسلام بتانا چاہ رہے تھے آنر لے لینا آسان ہے، لیکن آنر کو ڈیوائڈ کر کے زندگی گزارنا میں کمال ہے، سکسس ہے. اس سکسس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. سارے ٹرائبس کو راضی بھی کر دیا، اور جو آنر ملنا تھا وہ مل بھی گیا ہے. آج اسلام کی حالت سوری ٹو سے اس حجر اسود کی طرح ہے. آج وہ ایک شیٹ پر رکھا ہوا ہے. اب سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس شیٹ کو اٹھائے، اس کلاتھ کو اٹھائے، ہر ٹرائب، ہر سیکٹس اس کو ایک گوشے کو پکڑے، اس کو اٹھائے اور اتنا بلند کرے جو اسلام کی اصل جگہ ہے اس جگہ پر اسلام پہنچ جائے. ہم نے آپس میں اتنی لڑائیاں لڑیں، اتنی ڈیویژن ہمارے اندر ہوئے، اتنے سیکٹس میں ہم بٹ گئے. اسلام کا جو حقیقی مقام تھا وہ اسلام کا حقیقی مقام ہمیں نظر نہیں آتا ہے. گم ہو گیا اسلام کہیں سیکٹس میں. کون ڈھونڈے اس اسلام کو؟ یہ یونٹی ہے جو اس اسلام کو کھویا ہوا مقام دلا سکتا ہے. یہ یونٹی ہے جو اسلام کو وہ جو مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ مقام ملے گا. The Islam will overcome all the religions. Islam is the only one religion from Allah تبارک و تعالیٰ. Islam has to rule on the whole world. یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب یونائٹ ہوں گے، جب یونائٹ ہو کے کام کریں گے تو یہ کام ہوگا. کئی باتیں ہم کرتے ہیں یونٹی کی، الحمدللہ ہمارے یہاں گفتگو بہت ہوتی ہے. وی آر ایکسپرٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا یونٹی. سیمینارس ہوتے ہیں، کانفرنس میں ہوتے ہیں. ایک بقول کسی ایک ایرانی اسکالر کے سیمینارس اور کانفرنسز میں کیا ہوتا ہے، وہ فارسی کا میں ترجمہ کروں گا. سیمینار کا اعلان ہوتا ہے، کانفرنس کا، کمنگ انٹو دا سیمینارس، کمنگ، سٹنگ، ڈسکسنگ، ایٹنگ اینڈ گوئنگ بیک. واٹ از دا موٹیو آف دیٹ کانفرنس، واٹ از دا گول آف دیٹ کانفرنس؟ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے. اب کیا کیا جائے؟
हाउ कैन वी एस्टैब्लिश द यूनिटी अमंग द मुस्लिम्स। बातें बहुत होती हैं, 2-3 चीज़ें हैं, मैं टाइम का ख्याल करते हुए आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। देखें, हमारे पास बहुत काम होते हैं, एक्सपेंशन की बातें होती हैं, हमारे पास बिल्डिंग्स की बातें होती हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं, ज़रूरी हैं, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इनके साथ साथ अगर एजुकेशन को आगे ना बढ़ाया जाए तो फिर बिल्डिंग्स कोई काम इंसान के आने वाली नहीं है। जितना शऊर बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, इल्म बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा, उतना ही इंसान ये जानने लगेगा। हमारे पास प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द यूनिटी, प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कोई प्लान है कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस प्रोसेस कैसा हो और कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाए यूनिटी के लिए, शायद हमने सोचा भी ना हो, सोचना पड़ेगा। जहाँ एक्सपेंशन की बात होती है वहाँ एजुकेशन की भी बात होनी ज़रूरी है। कभी कभार हमने रिसेंट डेज में, पिछले जो महीने गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमातों ने अच्छा काम किया, यूनिटी के लिए बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। आग लगने के बाद आग को बुझाने के लिए बाल्टी में पानी लेकर दौड़ना और है, और आग लगने ना देना और है। ये कोशिश करें कि आगे ना लगे, कि बाल्टी के पानी की ज़रूरत क्या है, क्यों बकेट में पानी लेके भागे आदमी, आग ना लगे, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरा काम जो हमें करना है कि यूनिटी को एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व करना है। नमाज जमात की सूरत में, नमाज जुमा की सूरत में, नमाज ईदैन की सूरत में, तशय्ये जनाजा की सूरत में, क्लासेस की सूरत में, मकतब की सूरत में, हमारे सिलेबस में इसको इन्वॉल्व करना है, ताकि लोग, बच्चे हमारे जाने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द यूनिटी इन आवर लाइफ। अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने बारहा कहा है, हस्बैंड एंड वाइफ में यूनिटी ना हो तो बच्चों को दुश्मन उठाकर ले जाएगा। अगर कम्युनिटी में यूनिटी ना हो तो दूसरे कम्युनिटीज़ हमसे सालों आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। अगर मुसलमानों में यूनिटी ना हो तो इस्लामोफोबिया के नाम पर इस्लाम पर अटैक होते रहेंगे, हम हमेशा डिफेंड करते ही रह जाएंगे। आज यही हालत हो रही है ना हमारी, इसलिए कि हम लोग कहीं एक कॉमन इश्यूज पर हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो तीसरी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, वो मीडिया में काम करना है। आज मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, वो जो बोलते हैं हम करते हैं। कोई एक क्लिप आ जाती है तो हम इमोशनल हो जाते हैं, कोई एक मैसेज आ जाता है तो हम भड़क जाते हैं। अच्छा कहा किसी बुजुर्ग स्कॉलर ने, हमें भड़काया जाता है, फिर हमें मारा जाता है, और जब हमारे पास सब कुछ हमसे लूट जाता है तो फिर हमें खाना भी दिया जाता है। तो हम लोग अवेयर नहीं हैं, हम लोग जाग नहीं रहे हैं, इसलिए कि हम लोग काम नहीं कर रहे। मीडिया में बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। सालों पहले आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था, अगर मेरे बदन में ताकत होती और मुझे पास फुर्सत होती तो मैं सब पहला काम मीडिया में करता। पहला मैं चला जाता, वहाँ पर लोगों को बताता कि आज की दुनिया में क्या गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि ये सीरियस इशू है, इस पे काम होना बहुत। हमारे यूथ, जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, जो लोग जानते हैं, उनको हाथ डालना है, उनको आना है, अपने एक्सपर्टीज का बेहतरीन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम रियल मैसेज को लोगों तक पहुंचाए। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो मौला कायनात फरमाते हैं दुश्मन पहुंचाएगा, मुर्जिआ जो अमल से दूर हैं वो पहुंचाएंगे, और हमारे नौजवानों को अमल से दूर कर। इससे पहले कि हमारे नौजवान पर दुश्मन अटैक करे, तुम अपने कब्जे में ले लो। किस तरह ले? आज के ज़माने में सिवाय मीडिया के और कोई ज़रिया आज नहीं है। हमारा दुश्मन हमारे घरों तक आ चुका है, हमारे बच्चों की जेब में है, हमारे बच्चों के जहन में है। इसकी तरफ ख़ास तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। वो दिन दूर नहीं है। इफ़ वी आर यूनाइटेड, हमारे अंदर स्ट्रेंथ पैदा होगी, हमारे अंदर ताकत पैदा होगी। बहुत कुछ कर सकता है आदमी अकेले। जैसे किसी बड़े बुजुर्ग स्कॉलर ने कहा था कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन टुगेदर वी कैन डू मोर। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब भी है, इसे कहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। दूर तक जाना हो तो किसी के साथ चलना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मुत्तहिद रखे और ये इत्तेहाद का पैगाम हम दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचा सके इंशाअल्लाह।
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.